السلام علیکم کلاس 6 تمام طلبہ اور طلبات، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز آپ کی جا چکی ہیں، سبق بچوں کے کھیل تک ہم نے ویڈیو لوڈ کر دی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے کام کر لیا ہوگا، لیکن کاپیز ہمارے پاس اتنی نہیں آئی جتنی آنی چاہیے۔ تو تمام بچوں اور بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کاپیز جلد از جلد اسکول میں بھیجیں تاکہ چیک ہو جائیں اور کام کمپلیٹ ہو وقت پہ، کیونکہ 31 جنوری جو ہے وہ لاسٹ ہے آپ کی ویڈیوز کی، مطلب آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہمارا ریویژن ہوگا۔ تو برائے مہربانی کام اپنا مکمل کریں اور ویڈیوز کاپیز بھیجیے۔ چلیے اب آج ہم یہ نیا ایک چیپٹر ریڈ کرتے ہیں، ترقی کا راز۔ اب آپ اس کے بعد کا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 21۔ چیپٹر 21 اب ہم ریڈ کریں گے۔ اس میں کیا ہے، یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں ترقی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہے۔ پیارے بچوں، کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار، یہ میں آپ کو ریڈ کرتی ہوں اور ایکسپلین کر دیتی ہوں جلدی ذرا، کیونکہ ویڈیو زیادہ لوڈ ہو جاتی ہے تو پھر لوڈ نہیں ہوتی ہے، تو میں ذرا تھوڑا تیز کروں گی اور کچھ شارٹ چیزیں بتاتی جاؤں گی آپ کو۔ زندگی کا پیارے بچوں، کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا راز کی زراعت و صنعت پر ہے۔ زراعت و صنعت کیا ہے؟ یعنی یہ کھیتی باڑی اور صنعتیں، جو ہم فیکٹریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، بڑی بڑی مل، ان کو کہتے ہیں زراعت کی صنعت۔ انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی بدولت زندگی کا نظام قائم ہے، یعنی کہ زراعت جو ہے کھیتی باڑی سے، اور صنعتی جو میلیں وغیرہ ہے یہ دو ایسے شعبے ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس کا نظام قائم ہے، اور اس کی بدولت وہ کھا پی رہا ہے۔ زراعت کے ذریعے ہم کھیتی باڑی سے ہم اناج حاصل کرتے ہیں، اور صنعتوں کے ذریعے ہم مختلف دنیاوی چیزوں کی اشیاء جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ کپڑا سے لے کے کپڑا، لوہا وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ مل وغیرہ فیکٹریوں میں تیار کی جاتی ہیں، یہ سارا سرکل کیا ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک نظام ہے جو قائم ہے، جس سے کام ہو رہا ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں ان ممالک میں سے ایک ہے جو زرعی اور صنعتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یعنی کہ پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہے جن میں صنعتی اور زراعت، یہ دونوں جو ہے ترقی، مطلب اس میں خوب ترقی پا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے۔ ہمارا ملک کیا ہے؟ زرعی، یعنی کھیتی باڑی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو اپنی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو زراعت کا کام کیا جاتا ہے، وہ مطلب کھیتی باڑی وغیرہ جو ہے، اس میں ہمارا اناج میں چاول، کپاس، پٹسن وغیرہ اتنی مقبول ہے کہ دنیا میں بھیجی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی سبزیاں، یہاں کے پھل ذائقے دار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سبزیاں وغیرہ، تو یہ کیا ہے، یہ ایسی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہماری پہچان ہوتی ہے اور ہم اہم ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ اس طرح وقت اور محنت کا ضیاع ہوتا تھا، اور فصلوں کا معیار مقدار میں تسلی بخش نہ تھا۔ اور دن بدن بدلتے ہوئے حالات اور سائنسی ترقی کی بدولت زرعی دنیا میں ایک انقلاب آیا، جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی سی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آنے لگا۔ پہلے یہ کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، کہ انسان پرانے طریقہ کار سے زندگی گزارا تھا، زراعت کے کام کیے جاتے تھے، صنعت کے، لیکن جیسے سب وقت نے ترقی کی، آگے بڑھا، تو اس کی جگہ مشینوں نے لے لی، اور مشینری کے ذریعے اب یہی کام اب جلدی ہونے لگا ہے۔ مثلاً ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج نہری نظام اور ٹیوب ویل کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ نہیں رہا۔ پہلے مختلف جو چھوٹی چھوٹی مشکلیں تھیں، وہ نئے آلات بن گئے ہیں۔ جدید طریقوں کے ذریعے بیجوں اور کھادوں اور جراثیم کش ادویات کے ذریعے زراعت کے شعبے نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہے۔ اسی طرح سائنسی ترقی کے طفیل پانی کی عدم دستیابی، وہی کہ پہلے نہریں نہیں تھی تو اب نہری نظام ہو گیا، ٹیوب ویل بن گیا، جس کی وجہ سے کام آسان ہو گیا۔ استاد نے تفصیل سے باتیں بچوں کو بتائیں تو انہوں نے اصرار کیا کہ وہ زرعی فارم کی سیر کو چلیں۔ انہوں نے پھر اپنے استاد سے کہا، اور استاد نے پھر وہاں پہ قریب ہی ایک زرعی فارم کے مینیجر کو فون کر کے وہاں پہ انہوں نے تاریخ لی، اور تمام بچوں کو لے کے وہ وہاں پہنچائے۔ مقررہ دن چھٹی جماعت کے طلباء اپنے استاد کے رہنما میں زرعی فارم دیکھنے روانہ ہوئے۔
1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلباء فارم کے دروازے پر تھے. زرعی فارم کے دروازے پہ مینیجر اور ٹیم کے بچوں کو مینیجر نے ٹیم کے بچوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے. مینیجر نے جدید زرعی اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں. پھر وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ کاشتکاری نظام وغیرہ دکھایا، فصلوں کی بویائی سے لے کر ان کی کاشت سے لے کے کٹائی تک کے تمام مراحل میں معاون ثابت ہوتی ہے وہ تمام آلات بتائے. بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے جو مختلف فصلوں کی بویائی سے لے کے، یعنی کہ جو بیج بونے سے لے کے تمام کٹائی تک کے تمام مراحل سے آگاہ کیا انہوں نے. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے مینیجر نے نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں ان تمام چیزوں کی وضاحت کی. اس تعریفی نشست کے بعد 2 رہنماؤں نے، یعنی کہ 2 ایسے گائیڈ ان کے ساتھ گئے کہ جنہوں نے نگرانی میں طلبہ کو فارم میں بھیجا. انہوں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بویائی کرتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ. پہلے کیا تھا، ٹریکٹر کا نظام نہیں تھا، پہلے انسان اور بیل گاڑی کے ذریعے وہ فصلوں کو کھدائی کرتے تھے اور اس میں بیج ڈالتے تھے. لیکن اب کیا ہے، بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرتے رہے. بچے جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا تو وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود ہل چلایا کرتے تھے، لیکن اب مہینوں کا کام دنوں میں کرتے ہیں. ایک طرف ہارویسٹر مشین گندم کی فصل کاٹنے کے ساتھ ساتھ دانے بھی علیحدہ کرنے میں مصروف تھی، تو ایک آدمی نے بچوں کو اس مشین کے افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے کام کرنے کے تمام مراحل سے متعارف کرایا. یعنی کہ کیا تھا، ہارویسٹر مشین جو تھی وہ اس کے ذریعے اب ایسی مشین بن گئی ہے جو فصل کاٹتی بھی ہے اور ساتھ ساتھ بیج وغیرہ کے کام بھی کرتی ہے. بچے ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئے کہ یہ مشین کس طرح سینکڑوں آدمیوں کا کام کر رہی ہے. بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سیراب کرنے کے عمل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس طرح بچوں کے ایک کھیت میں ایسی سبزیاں بھی دکھائی گئیں جن کا موسم گزر چکا تھا. بچے ان سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے، یعنی حیران رہ گئے. انہیں معلوم ہوا کہ کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی اور درجہ حرارت کے کنٹرول، سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے. یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے کہ وہ موسم کے حساب سے چیزیں پیدا کرتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں جیسے سردیوں میں کینوں کی بڑائی ہوتی ہے اور جون جولائی میں جو ہے پیداوار ہوتی ہے اور جون جولائی میں جو ہے آم نکلتا ہے. تو لیکن اب کیا ہے، سبزیاں بھی مختلف آتی ہیں. سردیوں میں بہت زیادہ سبزی آتی ہے اور بہت خوبصورت ہر طرح کی، لیکن گرمیوں میں سبزیوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے. لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے، مختلف درجہ حرارت اور کیمیائی کھاد وغیرہ کی مدد سے اب یہ کام ہر موسم میں کیا جا سکتا ہے. فارم میں زراعت کاروں کے درمیان خاصی دیر رہ کر انہوں نے انسانوں کی جگہ مشینوں کا کام کرتے دیکھا اور ان کے طریقے سے آگاہی حاصل کی. وہ اتنے خوش تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا. اب وہ تھک چکے تھے اور لہٰذا وہ واپسی کا پروگرام بنایا. مینیجر نے بچوں کو کھانے کے لیے لنچ باکس دیا اور وہ انہوں نے مزیدار کھانا کھانے کے بعد خوش گھر واپس آ گئے. تو یہ تھا کہ کس طرح اب جو ہے ترقی ہو گئی ہے زمانے میں، کہ وہ اور پاکستان میں بھی ان میں پیش ہے کہ وہ صنعتی اور زرعی لحاظ سے ہمارے یہاں مشینوں کی مدد سے اب ترقی کی جا رہی ہے اور کام جلد ہونے لگا ہے. آپ جو ہے پیج نمبر 111 میں ترقی کے راز جو ہے اس کے الفاظ معنی لکھیں گے. تمہید بھرنا، ابتدا کرنا. گامزن، قدم بڑھانا. زرعی، کھیتی باڑی. جراثیم کش، جراثیم مارنے والی. عدم دستیابی، نہ ملنا. ماڈل، نمونہ. معاون، مددگار. اس کے بیک سائڈ پہ بھی ہے. ششدر رہ جانا، حیران رہ جانا. جدید طریقہ کار، کام کے نئے طریقے. تحویل میں لینا، حوالے کرنا. اجناس، جنس کی جمع، اناج. سیراب کرنا، زمین کو پانی دینا. ہارویسٹر، فصل کی کٹائی ایک جدید مشین. بویائی کرنا، زمین میں بھی. تو بچوں آپ یہاں تک، یہ آپ کو امید ہے کہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ اس کے الفاظ معنی لکھے گا. دوسری آپ کی جو ویڈیوز آئیں گی اس میں پھر ہم اس کے آگے کام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.